اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وحی کی، اے موسیٰ کیا تم قیامت کی پیاس اور اس کی شدت سے بچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں پروردگار، قیامت کی جو پیاس ہوگی، اس کی جو شدت ہوگی، اس کو کون نہیں جانتا، کیا اس سے بچنا چاہتے ہو؟ کہ ہاں پروردگار میں بچنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہ تم میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھو۔ یہ درود کہاں کہاں فائدہ پہنچاتا ہے؟ جو آدمی اپنی زندگی میں اس کو اپنا نصب العین بنا لے تو اس کو ہر جگہ فائدہ پہنچے گا، یہاں تک کہ اگر وہ پڑھتا ہوا قبرستان کے پاس سے بھی گزر گیا تو قبر میں جتنے مردے ہیں سب گناہوں میں تخفیف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے درود کا فائدہ۔ واقعہ سنا چکے ہیں آپ کو، آج اس کی گنجائش نہیں ہے، آج میٹر کافی بڑا ہے، شعبان کے حوالے سے بھی اس کو کہاں تک لے کے جانا ہے، لیکن اس کو شروع کہاں سے کریں گے؟ شروع ہم کریں گے حضرت نوح کے زمانے سے۔ حضرت نوح کے زمانے سے شعبان تک لے کے جائیں گے۔ کیا لے کے جائیں گے؟ ایک سلسلہ ہے، آپ نے کتابوں میں سنا بھی ہوگا، لیکن آپ لوگوں نے زیادہ تر مجالس میں سنا ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں تذکرہ سنا ہوگا حضرت نوح۔ تو اس طرح سے تاریخ میں 4 کشتیوں کا ذکر ہے، کتابوں میں 4 کشتیوں کا ذکر کیا گیا، اس میں پہلی کشتی حضرت نوح کی کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 950 سال تک پیغمبری کی، 2500 یعنی 250 سال آپ زندہ رہے، 2500 سال زندہ رہے، 2500 سال تک آپ زندہ رہے، 950 سال تک آپ نے پیغمبری کی۔ آپ نے ہر 300 سال کے بعد پروردگار سے دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہ بدبخت، یہ لوگ جو ہیں کسی طرح سے یہ تبلیغات کی نتیجے میں کسی طرح سے قبول نہیں کر رہے ہیں اور شرک اور گناہوں میں مبتلا ہیں، تو پروردگار ٹالتا تھا کہ آگے بڑھو آگے بڑھو، پھر اس طرح تین دفعہ یہ چھوٹ دی گئی۔ پھر 300 سال جب رہ گئے تو 300 سال میں آپ سے کہا گیا کہ کھجور کا درخت لگاؤ، انہوں نے کھجور کا درخت لگایا، پھر کہا اسے کاٹو، پھر کاٹا اس کو۔ جب کھجور کا درخت لگا رہے تھے تو لوگ آگے مذاق کر رہے تھے، جب کاٹنے لگے تو لوگ مذاق کر رہے تھے۔ پیغمبروں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ یہ ہمیشہ کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے سورہ یاسین میں پڑھا ہوگا، آپ سورہ یاسین میں پڑھتے ہوں گے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں نحوست قدم پایا، تم ہماری بستی سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ وہ ان کو جنت میں لے جانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ تو یہ پیغمبروں کے ساتھ یہ ہمیشہ ہوتا چلا آ رہا ہے، نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو انہوں نے مذاق اڑاتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے ان کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دیا، حضرت جبریل ان کی مدد کے لیے آئے، کشتی میں مدد کرنے۔ ان سے بھی کہا کہ تم کشتی میں بنانے میں ہماری مدد کرو، کہ اس میں سے جو لکڑی کے اندر سے جو برادہ جو چیزیں نکلیں گی وہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ تم لوگ لے لینا۔ یہ لالچ دی گئی کہ وہ آئے، اس کے باوجود وہ دیکھ رہے ہیں کشتی بن رہی، سونا چاندی بھی مل رہا ہے۔ تمام معجزات دیکھنے کے بعد کام وہیں پہ اڑے وہیں پہ ہوئے تھے، یہ تماشا وہیں پہ کر رہے تھے کہ اے نوح کیا کرو گے، اس کشتی کو کیا ریت میں چلاؤ گے، اس کشتی کو کیا بیل سے کھینچو گے۔ طرح طرح کے مذاق، طرح طرح کی توہین کرتے تھے، بچوں کو لے کے آتے تھے، کہتے تھے دیکھو ہم مر جائیں تو اس دیوانے کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت نوح کو دیوانہ کہہ رہے تھے۔ دیکھ لیے ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ خطاب ہوتا رہا، کسی کو دیوانہ کہا گیا، ہمارے نبی کو شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا، سب کچھ تو کہا جاتا ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتی آخرت۔ مسئلہ یہ ہے کہ آخرت آپ اس دنیا کی نگاہ میں جو کچھ دنیا میں دکھائی دے رہا، جو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس سمجھ کے ساتھ اگر آخرت کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ کو سہارا لینا پڑے گا محمد آل محمد کا اور پروردگار کے کلام کا۔ اس کا سہارا، اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں اس کو کافی نہ سمجھیے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد یہ کندھے پہ لے گئے نماز جانا، اب لے جا کے دفنا دیں گے، اب آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا۔ سائنس نے آج تک نہیں پتہ لگایا کہ کیا ہو رہا، کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے کیا ہو رہا۔ اپنی آنکھوں سے صبح شام دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں۔
ہم اس طرف سمجھتے نہیں کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. اللہ کی قدرت, اللہ کے معجزات ہر وقت ہم دیکھتے رہتے ہیں. اتنے معجزات ہو گئے, دیکھتے دیکھتے اتنے عادی ہو گئے کہ اب ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ معجزہ. ہم سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہم خود کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ بناتے گئے, کشتی بن کے تیار ہو گئی, لوگوں سے تبلیغ کرتے گئے. آ جاؤ, مختصر کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں 4 کشتی کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ آپ کو بتائیں. پھر یہ سب کچھ ہو گیا. تو اب جب کچھ دن باقی رہ گئے تو حضرت نوح کی جو بد دعا کی تھی اس کے نتیجے میں اب جو طوفان آنے والا تھا, طوفان آنے سے 40 سال پہلے پروردگار نے کیا کیا کہ جتنی عورتیں تھیں ان سب کو بانجھ کر دیا. اب کسی کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی, سب کو بانجھ کر دیا, سب کر دیا. اب کشتی تیار ہو گئی, کشتی پہ اس پہ سوار کیا لوگوں کو. اب پانی آنا شروع ہو گیا چاروں طرف سے. ان کو وہم گمان بھی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. یہ تو ریت میں چلوا رہے تھے, بیل سے کھنچوا رہے تھے. یہ تو گھروں میں لیٹے رہ گئے, سوئے رہ گئے, اپنے کام کاج میں لگ گئے. طوفان آیا پانی کا, نیچے سے بھی ابل رہا, آسمان سے بھی آ رہا, ہر طرف سے پانی پانی نکل رہا, یہاں تک کہ کشتی پانی میں تیرنے لگی. اپنے بیٹے کو بھی بلائے, بیٹا آ جاؤ آ جاؤ. سب لوگ بھاگ رہے تھے, پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا بابا مجھے پہاڑ بچا لے گا. بہت محنت کی, قرآن نے بہت ساری باتیں اس سلسلے میں لکھی کہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے حضرت نوح اپنی اولاد کو اس طرح سے دیکھ کے کہ وہ نجات نہیں پا رہا, غرق ہو رہا. وہ آخرکار غرق ہو گیا. یہ کشتی, جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ, اللہ کا نام لے کے کشتی میں سوار ہو تاکہ تمہاری کشتی آگے بڑھے. امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے نوح جب کشتی کو خطرہ محسوس ہو تو کیا کرو, کہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. کشتی کو جب خطرہ محسوس ہو تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کشتی کو خطرہ محسوس. آج جو ہماری کشتی کو کتنا خطرہ ہے, تو حضرت یہ لا الہ الا اللہ خالی حضرت نوح کی کشتی کو پار لگائے گا, ہماری کشتی کو پار نہیں لگائے گا. ہماری کشتی کو پار لگا, وہ تو پانی میں سیلاب آیا ہوا تھا, پانی کا طوفان آیا ہوا تھا. آج تو گناہوں کا اور دہشت گردی کا طوفان ہے چاروں طرف. اس سے ہم اپنی کشتی نجات کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, توبہ کے ساتھ کیسے نکال کے لے کے جائیں. تو اس میں بھی امام رضا علیہ السلام نے خالی یہیں تک آگے بھی بیان کیا ہے کہ خطرہ محسوس کرو تو لا الہ الا اللہ پڑھو. پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا فقر فاقہ اور قبر کے عذاب سے بچاتا ہے, یعنی کہ غربت سے بچائے گا اور قبر کے عذاب سے بچائے گا, نجات دلاتا. اور ہر روز جو اس کو 1000 دفعہ پڑھے گا تو کیا ہوگا, 500 گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے ہر روز. 500 گناہ. آپ کہیے گا ہم گناہ ہی کہاں کرتے ہیں, گناہ گنوائیں گے تو پتہ چلے گا ہر سانس پہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہا جو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. 500 گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے, اور روزانہ اس کے پڑھنے سے 12 دفعہ ختم قرآن کا ثواب بھی ملے گا. ابھی کہا جاتا کہ ہر آدمی کو یہاں اٹھنے سے پہلے 12 لاکھ روپے ملے گے, تو کتنی زوردار آواز نکلتی درود کی. 12 قرآن کے ثواب مل رہا تو خاموش ہے سب. ہم اپنے دماغ کو خود ہی دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے دنیا پرست ہیں. ہمیں نقد چاہیے, ہمیں ثواب والی چیز کا تو ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ثواب کیا چیز ہے. ثواب کا اندازہ نہیں کہ ثواب کیا چیز ہے, پیسے کا اندازہ ہے کہ پیسہ کیا چیز ہے. اسی لیے کہ پیسے کی طرف جاتے ہیں. ثواب کچھ بھی بتاتا, کچھ بھی بتایا جائے کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہمارے پاس. دنیا کی محبت دکھائی جائے, کسی شخص کی محبت بتائی جائے, تو وہی تو کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو صحیح طرح سے, محمد آل محمد کو صحیح طرح سے پہچانا ہی نہیں. تبھی تو ہم ذکر و نام لے کے رہ جاتے ہیں, اس کے اثرات نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے پر رونما نہیں ہو رہے. اس کا مطلب صحیح طرح سے نام نہیں لیا ہم نے, صحیح طرح سے تذکرہ نہیں کیا ان کا, کیونکہ ہمارے پاس اثرات نہیں ہو رہے ہیں اس کے. ہر جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے, جس سے محبت کی جاتی ہے. دیکھیے داڑھی, جو دیوانے ہو جاتے ہیں, کسی کے عشق میں چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے کہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے, تو اللہ تعالیٰ کے محمد والے محمد اور اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں گرفتار ہونے کے بعد کہیں پتہ چلتا ہے ہمارے حرکات سکنات ہے روزمرہ کی زندگی میں. بہرحال چھوڑیے بات, کہیں سے کہیں جا رہی ہے, ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ہمیں اگر 1000 دفعہ پڑھیں گے تو زیادہ نہیں, یہ کم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے راضی نہیں ہوتا. یہ تھوڑے سے ذکر پہ راضی نہیں ہوتا, کیونکہ عبادات کے تو کچھ طریقے بتائے گئے کہ رمضان میں روزہ رکھ لیا, روز وقت کی 5 وقت کی نماز ہے, اس کے بعد روزانہ کی, پھر حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے چلے. لیکن ذکر کا کوئی موسم نہیں. کہا جا کثرت کے ساتھ ذکر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تھوڑے پہ اتفاق نہیں کرتا.
وہ کہتا ہے صبح شام کثرت سے مجھے یاد کرو، جو کثرت سے مجھے یاد کرو اس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ تو اگر آپ پڑھیے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، پوری زندگی کے لیے بنا لیجیے کہ ہم لا الہ الا اللہ 1000 دفعہ پڑھیں گے۔ ابھی رجب گزر کے گیا، اس میں تو خصوصی طور پہ کہا گیا تھا کہ 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اور رجب تو نکل گیا، اب تو آ گیا شعبان آ گیا۔ سب شعبان میں مولانا صاحب کا شکریہ کہ وہ ابھی بتا کے چلے گئے بہت ساری چیز۔ ابھی ایک چیز آپ کو اور بتانا، ابھی جو اعلان کیا گیا تھا کہ مولانا آنے والے، میں مولانا نہیں، بالکل آپ جیسا آدمی ہے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے آپ جیسا ہے، مجھے مولانا غلط کہا گیا تھا، بڑی چیز ہے وہ بلاجے کے لیے، اس میں مجھے منع کرنا کہ ایسا نہ کہا جائے۔ تو بہرحال مولانا صاحب ابھی آ کے شعبان کے بہت سارے اعمال بتا کے دو اور سن لیجئے، اس میں سے دو چھوٹے چھوٹے اعمال دو سن لی۔ اس میں کیا، جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار پڑھنا اور صدقہ دینا، صدقہ دینا، اس مہینے میں صدقہ دینا، کثرت صدقہ دی، اپنی طرف سے، آنے والے وقتوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، سب کے لیے صدقہ دیجئے، صبح شام صدقہ نکالیے، افضل ترین عبادت ہے صدقہ، یہ نکالیے، یہ کہا جا رہا۔ پھر اس طرح سے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ چلے گئے، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیے گا، کیونکہ کئی بار بتا چکے ہیں، پچھلی گفتگو میں جو ہماری آپ کی گفتگو ہوئی تھی اس میں یہی کہا گیا تھا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اس کا اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، یعنی آپ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں، نہیں کوئی خدا مگر پروردگار، سب کو پروردگار پہ مان رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا کہ جو مرضی آئے گا ہم کریں گے۔ پھر جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو آپ جو مرضی آئے گا کام نہیں، جو اب اللہ کی مرضی چلے گی آپ کے اوپر، آپ کے گلے میں ایک پٹا لگ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جدھر لے جائے گے ادھر جائیں گے۔ جیسے قرآن کے بارے میں نہیں کہتا، قرآن کو جس نے آگے رکھا اسے جنت کی طرف لے کے جائے گا، جس نے پس پش ڈال دیا اسے جہنم کی طرف لے گا۔ آگے رکھنے سے مطلب یہ جو قرآن کہہ رہا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہی قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں وہی تو ساری چیز ہے جو اللہ کے۔ یہ تو ہو گئی پہلی کشتی، جلدی جلدی ذکر کرنا کہ 3 کشتیوں کا تذکرہ کرنا۔ پھر ایک کشتی آتی ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی، یہ سب تاریخ میں موجود ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے بیٹا، دنیا ایک بہت بڑا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں نہ جانے کتنے لوگ غرق ہو گئے، غرق ہو گئے دنیا کے محبت میں، یہ دنیا کی چمک دھمک میں لوگ بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، بھول جا کے غرق ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مولا مشکل کشا نے کہا نہیں ہے کہ کمزور دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ یہ جتنے لوگ بگڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیے کہ بڑے ہوشیار اور چالاک لوگوں میں فرق ہوتا ہے، یہ سب چالاک ہیں، ہوشیار نہیں ہے، یہ چالاک لوگ ہیں، کیونکہ دنیا کی چمک دمک نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ دنیا کی چمک دمک کمزور عقلوں کو بگاڑ دیتی ہے، ان کی عقلیں بگڑ گئی، بجائے آخرت کے کام کرنے کے لیے دنیا جمع کر رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو چھوٹا سا دکھائی دیا جو دیکھ رہے ہیں، صبح شام دیکھیے، دیکھ رہے ہیں، عبرت لیجئے کیسے کیسے مال جمع کر رہے ہیں۔ کہاں لے جاؤ گے بھائی، کیا کرو گے اسے دے دیا جائے تو دیکھ کے بھاگے۔ اگر کوئی نیکوکار آدمی پرہیزگار آپ لوگوں میں سے ہو تو مال دے کے بھاگ جا کے، نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ اگر حلال بھی ہے تو بھی ڈر رہا ہوں اس سے، میں حرام سے تو ڈر نہیں ہے، حلال سے بھی ڈر رہا ہوں۔ کیوں کہ اس کو اس جگہ تک نہیں پہنچا پاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال و دولت دیا یہ صرف میرے لیے توڑی دیا، مجھ پہ امتحان لے لیا ہمارا، دیکھے کہ تم حقداروں تک حق پہنچاتے ہو نہیں پہنچاتے ہو، تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو تو حلال سے بھی بھاگنا، حرام سے بھی بھاگنا۔ تو کہا جا رہا کہ اے بیٹا، دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں اکثر لوگ غرق ہو گئے، تمہاری اس دنیا میں تمہاری نجات کی کشتی کیا ہونی چاہیے؟ حضرت لقمان نے کشتی کیا بتائیے؟ دیکھیں حضرت نوح کی کشتی میں بھی جو لوگ سوار ہوئے تھے 80-85 آدمی سوار ہوئے تھے، باقی سارے لوگ غرق ہو گئے تھے۔ تو جو 80-85 آدمی سوار ہوئے تھے اس میں بھی جو نیکوکار تھے ان کو سب کو سوار نہیں کیا گیا تھا۔ بعض جگہ پہ الگ الگ چیزیں بھی لکھی ہوئی کہ حضرت نوح کی کشتی میں کون سوار ہوا کون سوار نہیں ہوا۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ حضرت نوح کی کشتی میں کون سوار ہوا، کہ حضرت نوح کی کشتی میں نہ سور سوار ہوئے، نہ ولد الزنا سوار ہوئے، اور تعصب کرنے والا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، بتائیے۔ اور بہت ساری تفصیل الگ الگ ہے کون کون نہیں سوار کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آگے کی کشتیاں جتنی آ رہی جو جی چاہے گا بیٹھ جائے گا اس میں، سب نہیں بیٹھ سکتے، اس کو اب آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کہا تمہاری کشتی کیا ہونی چاہیے، تمہاری کشتی جو ہے، تمہاری نجات کی کشتی کیا ہونی چاہیے، کہ کیا تقویٰ نجات کی کشتی تمہاری ہے۔ اب بولیے یہ کتنی مشکل کشتی ہے بھائی، اس میں تو پیر رکھتے ہی پتہ چلا پیر میں کیلیں گڑ رہی ہیں۔ تقویٰ ہو گیا گرم کشتی ہے، تقویٰ اتنا ہے، تقویٰ عشق کا نام ہے، عشق الہی کا نام تقویٰ ہے۔ جو پروردگار سے عشق کرنے لگتا، محبت کرنے لگتا، وہ اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے لگتا، تقویٰ عشق الہی کا نام ہے۔
عشق نام محبت کا نام ہے، محبت پہ سارے کام کرتے ہیں. یہ تقویٰ آ گیا تو وہ پریشان ہو گیا کب کیا کیا جائے گی، تو تقویٰ آ گیا. یہ تمہاری تقویٰ جو ہے عشق الہی کا نام ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، گناہوں سے بچنے، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ ہے تقویٰ. اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم تقویٰ الہی اختیار کرو. پھر تقوی کے بارے میں 2-3 حدیثیں سناتے ہیں آپ کو خالی بس. مولا مشکل کشا کی پہلی حدیث سن لیجئے. مولا مشکل کشا فرماتے کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہ کی طرف لے جائے، جو اسے گناہگار بنائے. ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گناہگار بنائے. گناہگار بننے سے کیا ہوگا؟ اللہ سے دوری اختیار ہوگی. تقویٰ اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ سے قربت ہوگی. تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کی قربت اختیار کریں. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری کشتی یہ ہونی چاہیے، تقویٰ الہی نہیں ہو جائے. پھر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرزند، حضرت لقمان علیہ السلام ہی ارشاد پر، اے میرے پیارے فرزند تم دنیا میں اس قدر داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت کو نقصان پہنچے. اب دیکھیے تقوی کے معنی جو کھل رہے ہیں کہ تقوی کے معنی تم دنیا میں اتنے داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو، نہ اتنا چھوڑ بیٹھو کہ دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ، کچھ بھی نہیں کرے اللہ 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 کر رہے، دوسروں پہ بوجھ بننا. نہ دنیا میں اتنے داخل ہو جاؤ کہ آخرت خراب ہو جائے. دن رات کا فرصت کہاں، ٹائم کہاں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس تمہارے پاس ٹائم نہیں، ابھی ٹائم ہوگا جب نیچے جاؤ گے. پھر اتنا ٹائم ہوگا کہ وہ کاٹے نہیں کٹے گا اس وقت. دوزخ کے گڑھوں میں سے جو گڑھا ہے نا، مولا مشکل کشا نے نہج البلاغہ میں کہا نہیں کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے. ابھی پتہ چلے گا تمہیں جب وہاں جاؤ گے. پھر اتنا ٹائم ہوگا کہ گزارے نہیں گزرے گا تمہارا. جو یہاں تمہارے پاس ٹائم نہیں، آخرت کے کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں، فنا ہونے والی دنیا کے پاس تمہارا سارا ٹائم تمہارا اسی طرف جا رہا ہے. دنیا میں انسان سب سے قیمتی چیز کو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے. سب سے قیمتی چیز کیا ہے اس کے پاس؟ سب سے قیمتی چیز ایمان لانے کے بعد وقت ہے اس کے پاس. وقت ہے اس کے بعد. سب سے زیادہ برباد کرتا ہے بلا وجہ کے کاموں میں، فضول کام میں جسے کچھ ملنے والا نہیں سوائے گناہ. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں اس قدر داخل نہ ہو جاؤ کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے، نہ اس قدر اس سے دور ہو جاؤ کہ تم دوسروں پہ بوجھ بن جاؤ. حضرت عیسیٰ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عبادت گزار کو دیکھا کہ کیا کر رہے ہو، کہ عبادت کر رہے ہیں. کہ تمہارا خرچہ کون چلاتا ہے؟ کہ بھائی چلاتا ہے. کہ تو وہ ہوا ہے عبادت گزار بڑا کہ وہ اپنا کام بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے اور تمہارا بھی خرچہ پورا کر رہا ہے. تم تو بوجھ بنے ہوئے اس کے اوپر. تو بوجھ نہیں بننا کسی پہ، بلکہ اپنا کام خود کرنا ہے کہ خود کیا جائے. پھر کہا جا رہا کہ بے شک تقویٰ کیا ہے؟ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام، اللہ کا تقویٰ اس کے دوستوں کو اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچاتا ہے. اللہ کا تقویٰ اس کے دوستوں ہیں، نہیں اللہ کے دوست. اگر اللہ کے دوست ہیں تو کیا کام کرے گا تقویٰ؟ حرام چیزوں سے ہمیں بچائے گا. یہ ہے دوستی، اللہ سے دوستی کا نتیجہ. جسے تقوی نے سر بلند کیا اسے پست نہ سمجھو. مولا مشکل کیا، جسے تقوی نے سر بلند کیا اسے پست نہ سمجھو. یہ آج تو جسے تقوی نے بلند کیا اسے اسی کو پست سمجھا، تبھی تو لوگوں نے چھوڑ دیا. بڑا آدمی کون سمجھا جاتا؟ کیا نیک، شریف، متقی، پرہیزگار آدمی کو بڑا آدمی سمجھا؟ اس کی تو کوئی وقت نہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی وقت نہیں. وقت تو دوسروں کی ہو گئی، وقت تو دوسروں کی ہے. نام لیا جاتا، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ٹی وی کے اوپر، دوسری جگہ پہ اخباروں کے ذریعے سے. جتنے گناہگار، فاسق و فاجر لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا. تو کیا ہوتا؟ لوگ، نوجوان بچے سب اسی طرف بھاگ رہے ہوتے، عورتیں اسی طرف بھاگ رہی ہوتی. آج کل ایک نیا شوشہ آیا ہوا. دیکھیے آپ دیکھا تو کیجئے کہ سازشیں معاشرے میں کیسے ہو رہی. جب آپ کی نگاہ ادھر ہوگی تو یہاں کی ساری برائیاں آپ کو دکھ جائیں گی، ساری برائیاں آپ کو دکھ رہی ہوں گی. نہیں دیکھا مولا لوگوں کے قول پہ یقین نہیں کرنا. شکایت کر دی آ کے چھٹے امام سے، مولا میرے گھر جب مہمان آتے ہیں تو میری بیوی بہت چڑ کہتی ہے. بھائی اس کو ثواب نہیں پتا، بتایا ہم نے ثواب نہیں پتا. کہنا ہاں مولا بہت ہم نے اس سے کہا، مان نہیں رہی کسی. کہنا اچھا اب جب مہمان آئے تو اس سے کہنا کہ جب وہ لوگ جانے لگے تو ان کے پیروں کی طرف دیکھے. اس نے جا کے کہا ایسے ہی کہ بھائی جو آئے ہوئے تو اتنا مت کرو، مولا سے میں نے کہا تھا تو ان کا جب یہ لوگ جانے لگے تو ان کے پیر کی طرف دیکھے. اب تھوڑا سا اسے تجسس پیدا ہوا تو زیادہ شور شرابہ نہیں بچایا. جب وہ لوگ جانے لگے تو ان کے پیروں کی طرف دیکھا، سانپ بچھو اور ساری چیزیں لپٹی ہوئی چلتی چلی جا رہی ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ کہ جب مہمان آتا تو رزق اپنا ساتھ لے کے آتا ہے، جو جانے لگتا تمام اہل خانہ کے گناہ لے جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. تو بات کہنے پہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جب تک آنکھ سے نہ دکھایا جائے تب تک، جب تک آنکھ سے دکھایا جائے تب تک نہیں مانو گے. تو بھی قیمت بھی زیادہ ادا کرنی پڑے گی.
قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے گی. بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لانے کی فضیلت ہے الگ، اور چھوٹی موٹی فضیلت نہیں. تو بغیر دیکھے جس چیز کہا جا رہا ہے کہ مان جاؤ تو مان جاؤ اس کو. کہا جا رہا ہے کہ قبر میں سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، سانپ ہوگا، بچھو ہوگا، کہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی بھی نہیں ڈر رہا ہے. ابھی ایک جیب سے نکال کے ایسے کر کے پھینک دے، آدھا مجمع اٹھ کے بھاگنے لگے گا. پلاسٹک کا ہی صحیح کیوں نہ ہو. ہوگا نہیں، زبان ویسے ماننے سے نہیں مان رہے ہو. وہ زبیدہ آگے پوچھ رہی کیا بنا رہے ہو؟ بہلول کہنے جنت میں گھر بنا رہے ہیں. کہ بیچو گے؟ کہنے ہاں بیچیں گے. ہاں بیچ دیں گے. کن کتنا؟ کن ہار ہے جو گلے کا وہی دے دو. دے دیا اس نے. یہ لو ایک گلے کا ہار اس نے اتار کے دے. کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی لے جاؤ. لے گئے. ہارون گزرا دوسرے دن. کیوں گزرا؟ اس نے رات کو خواب بھی دیکھ لیا. رات کو خواب میں دیکھا. جب زبیدہ سے کہا کہ کیا بیوقوفی کا کام تم نے کیا ہے؟ یہ کیا بیوقوفی کا کام تم نے کیا؟ اس نے تمہیں بیوقوف بنا دیا، پاگل بنا دیا کہ تم ہار گلے کا ہار دے کے چلی ہے. اتنا قیمت ایک یہ تنکے کا بنے ہوا چھوٹے سے گھروں دیکھو. کچھ نہیں بولا، سو گیا. رات کو خواب میں دیکھا شکار کھیلنے کے لیے گئے، بڑی شدید پیاس لگی. اب کیا کریں؟ ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا. سامنے ایک محل دیکھا، قریب گیا، دیکھا کہ زبیدہ کا محل ہے. اس پہ لکھا ہوا. کہا پانی چاہیے اندر جانے کو؟ کہنے اندر جانے کو نہیں ملے گا، اجازت نہیں. آنکھ کھل گئی اس کی. انہوں نے کہا ہے یہ تو واقعی زبیدہ کا محل بن گیا ایک ہار میں. دوسرے دن آیا، ادھر سے گزرا، دیکھا وہ بیٹھے ہوئے ہاں بنا رہے ہیں. وہ گھروں دا کہ بیچو گے؟ کہ جی جی بیچوں گا. کہ کیا قیمت ہے؟ کہ پوری سلطنت. لے بھائی کہ تم نے تو اس کو ہار میں دیا تھا ایک مجھے پوری. کہ وہ بغیر دیکھے لے گئی. تو دیکھ کر آیا ہے، تو دیکھ کے آیا بھائی. بھائی دیکھ کے اگر ہم نے کام کیا تو کیا کام کیا؟ انہوں نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، بس ہو گیا کام. کہہ دیا مان لیا، صحیح ہے، جو کہہ رہے سب صحیح ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ہمارا و آپ کا ایمان. کبھی وقت آئے گا اگلے دروس میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ کیا کہا جا رہا ہے، رسول اللہ کس طرح سے سلام کہلا رہے ہیں ان لوگوں کو جو بغیر دیکھے ایمان لائیں. ان کی کیا فضیلت بتائی گئی. ہماری ہزار جانیں ان پہ قربان ہو جائیں. اس طرح سے ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کیونکہ ہم بغیر دیکھے ایمان لائیں. تو اس کے لیے اقدام بھی کرنا پڑے گا. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے تقویٰ کو سربلند کیا اسے پست نہ جانو، اور جسے دنیا نے سربلند کیا اسے عظیم نہ جانو، بڑا نہ سمجھو اس کو. ہم بڑا اسی کو سمجھتے ہیں دنیا. شریف نیک آدمی کو کہاں بڑا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب شریف نیک آدمی رہی نہیں گئے. ہم اختیاری شرافت اختیار نہیں کرتے. شرافت اس لیے اختیار نہیں کرتے کہ مولا کہتے ہیں شریف وہ ہے جس کو علم حکمت نے شریف بنایا ہو. ہمارے پاس علم و حکمت آ جائے تو ہم اور یقین بھی پیدا ہو جائے تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، شرافت کی طرف نہیں بڑھیں گے، اب آگے نہیں جائیں گے. پھر کیا کہا جا رہا؟ ابھی دوسری کشتی کا تذکرہ چل رہا اور باقی ہیں کشتیاں. پھر کہا جا رہا کہ تقوی اختیار کرو. کون تقوی اختیار کرے؟ تقوی متقی کون ہوتا ہے؟ کہ ہوشیار وہ ہوتا ہے، ہوشیار وہ ہوتا ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. کہ یہ ہوشیار آدمی ہے. بہت مولا کہہ رہے ہیں یہ بہت ہوشیار آدمی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. کیونکہ تکلیف دینے والا در حقیقت اپنے لیے تکلیف کو جمع کر رہا ہوتا، اپنے لیے مصیبت کو جمع کر رہا ہوتا. وہ جمع کر رہا ہوتا مصیبتیں اپنے لیے. اگلا جو انشاءاللہ اگر آنے کا موقع ملا، اللہ نے مہلت دی تو اگلا جب آئیں گے تو بتائیں گے خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا. اب ہم نہ بادشاہ ہیں، نہ وزیر ہیں، نہ کچھ لوگ. ہم کیا ظلم کر رہے؟ روز مرہ کی زندگی میں ہم جہاں جہاں ظلم کرتے ہیں وہ کیا کیا ہے وہ حدیث کی روشنی میں بتائیں گے آپ کو کہ کیا کیا بتایا جا رہا ہے. خبردار ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل تو دے سکتا مگر چھوڑے گا نہیں. مولا بشیر الکشا کرے چھوڑے گا نہیں. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہوگا تو وہ بتائیں گے. تو کہا جا رہا مولوی فرما رہے ہوشیار وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اور ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں. ایمان تقوی کے بغیر کچھ مفید نہیں. محنت ہم نے بہت کی، نتیجہ کچھ نہیں ملا، یا کم ملا یا بہت کم ملا. نتیجہ کم ملا کیونکہ تقوی کے ساتھ کام انجام نہیں دیا تھا، اس لیے نتیجہ بھی ہمیں کم ملا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک صفت ایسی جسے نہ چھوڑے اسے پکڑے رہے، اسے نہ چھوڑے اور اسے پکڑے رہے. اس کا اور تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ملے گا؟ اسے دنیا اور آخرت اس کی ملے گی اور اس کو بہشت کو حاصل کرے گا. آپ سے پوچھا گیا وہ صفت کیا ہے جسے ہم پکڑے رہیں، جسے دنیا آخرت ہمیں مل جائے اور بہشت بھی ہمیں حاصل ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہے تقوی. تقوی اختیار کرو، گناہ سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ گناہ سے. وہاں بھی کشتی میں بیٹھنے کے لیے گناہ سے بچنا تھا. ہر آدمی نہیں بیٹھا لیا جا رہا تھا حضرت نوح کی کشتی میں. بار بار یہ والی بات کہی جاتی ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا. ہر آدمی نہیں بیٹھنے دیا. وہیں ابتداءً حضرت نوح کا زمانہ
یہ ابتداً اس کشتی میں ہر آدمی نہیں بیٹھنے دیا گیا، بتایا نہیں تھا آپ کو، دو تو ہم نے بتا دیا کہ نہ سور سوار ہوا نہ ولد الزنا، اور تعصب کرنے والا اس سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے کہ اس پہ سوار نہیں کیا تھے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں والے بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہا گیا تقوی اختیار کیسے کریں۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے ایک کام اگر آپ کر لیجیے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ہے جو فائدہ پہنچائے گی۔ ایک جملے میں بتائیں گے، حدیث تو بہت بڑی ہے، یعنی 7 چیزیں 8 چیزیں بتائی گی، لیکن ہم ایک جملے بتائیں، سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ کیا؟ زبان کو کنٹرول کر لیں، زبان کو قابو میں لے کے آئیں، خاموشی اختیار کریں، لغو بات سے پرہیز کریں، تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ بہت سارے گناہوں سے آپ خود بخود بچ جائیں گے۔ دیکھیے غیبت اسی سے ہوتی ہے، جھوٹ اسی سے بولا جاتا ہے، چغل خوری اسی سے ہوتی ہے، لوگوں کے راز اسی سے فاش کیا، بلا وجہ کی عبث گفتگو جس کو مولا کہتے ہیں بیوقوف آدمیوں کو نشانی میں سے بتایا گیا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ، بلا وجہ کی گفتگو، سیاست لڑا رہے ہیں ادھر سے ادھر، آپ کو کیا سیاست سے لینا دینا، آپ بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ زبان پہ آپ کنٹرول کیجئے، انشاءاللہ آپ بہت سارے گناہ سے بچے رہیں گے۔ اب تیسری کشتی کیا ہے؟ تیسری کشتی ہے اہل بیت کی کشتی۔ پہلے درود پڑھیے گا پھر آگے چلیں گے۔ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نجات کی کشتی میں سوار ہونا اور مضبوط رسی کو پکڑنا چاہتا ہے، جو شخص نجات کی کشتی میں سوار ہونا اور مضبوط رسی کو پکڑنا چاہتا ہے، خواہش مند ہو، اسے میرے بعد علی کی ولایت کو اپنانا چاہیے، میرے بعد علی کی ولایت کو اپنانا چاہیے، اور اس کے دشمنوں سے دشمنی ان کے دوستوں سے دوستی کرے، اور ائمہ علیہم السلام ان کی جو اولاد ہیں ان کے علیہ السلام کی کوئی امامت کو تسلیم کرے، یعنی علی کے بعد ائمہ ان کی اولاد کی امامت کو تسلیم کرے۔ تو یہ کشتی جو ہے یہ اہل بیت کی کشتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں اس میں اتنی ضروری ہے کہ ہمارے بعد جو ہے علی کی ولایت کو تسلیم کرے، ان کے اولاد میں سے جتنے ائمہ ہیں ان کی امامت کو تسلیم کرے۔ یہ اتنی اہم اور اتنی ضروری چیز بتائی جا رہی ہے اس کشتی میں سوار ہونے۔ یہ کشتی آگے بڑھے گی تو دیکھیں کیا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر ہو جائے، وہ اتنی عبادت کرے جسے حضرت نوح علیہ السلام نے عبادت کی تھی، اور کوہ احد کے برابر، پہاڑ کے برابر سونا وہ راہ خدا میں تقسیم کر دے، اور اس کی اتنی لمبی عمر ہو جائے کہ پا پیادہ 1000 دفعہ حج کرے، 1000 دفعہ حج کرے، پا پیادہ 1000 دفعہ حج کرے، اور اس کے صفا اور مروہ کے درمیان بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جائے، پھر بھی اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، جنت کجا، معمولی چیز نہیں مولا مشکل کشا، جو کھیل تماشا بنایا گیا ہے مولا مشکل کشا کے بھی نام سے اور محبت سے، ان کے باتوں سے بہت ساری چیز بتائی گئی کہ علی کبھی انشاءاللہ ذکر آئے گا تو بتایا جائے گا کہ علی کی کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ اب علی کا ذکر عبادت ہے کیسے؟ خالی علی کا ذکر کرے عبادت بن گیا؟ اب بتائیں گے کیسے علی کا ذکر عبادت ہے، یہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ جو کچھ بتائی جا رہی ہے آج بات ہم بتائیں گے آپ کو کہ علی کے بعد تو کہا جا رہا ہے کہ جنت کجا، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اتنی عمر ہو جائے، اتنا سارا کام کرنے کے بعد بھی ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام خود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہماری کشتی کے علاوہ کسی اور کشتی میں سوار ہوگا وہ غرق ہو جائے گا، ہماری کشتی کے علاوہ کسی اور کشتی میں سوار ہوگا تو وہ غرق ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری اطاعت کی وہ مالک ہو گیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے ہماری نافرمانی کی وہ ہلاک ہو گیا، کشتی میں نہیں آ پائے گا، وہ ہلاک ہو گیا۔ مولوی فرماتے ہیں تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے، اس میں یہ والی حدیث لکھی ہے، ہم ریفرنس بھی دے کے آپ کو بتائیں گے، ریفرنس دیتے جائیں گے، تاکہ آج کل تو بہت سارا شور مچ گیا ہے، یہ مانتے یا نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کہا، یہ کس نے کہا، تو تجلیات حکمت نام کی کتاب ہے اس میں بتایا گیا۔ پھر ایک جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ اطاعت و نافرمانی، یعنی اطاعت کی وجہ سے جو اطاعت و نافرمانی ہے یہی کشتی میں سوار ہونے کا جو کرائٹیریا کہا جاتا ہے۔ جو شخص میرے اہل بیت سے جتنی، دیکھیے یہ اصول والی حدیث سنا رہے، باقی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ کو اصول دے رہے ہیں کہ کیا کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت سے جتنی زیادہ محبت کرے گا وہ پل صراط سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت کم و زیادہ دونوں ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کا مطلب کم بھی ہوتی ہے. سب کی محبت تو ایک جیسی نہیں کہ دعویٰ تو ہر آدمی کر رہا ہے کہ ہم محبت کرتے ہم امتحان دے کے آگے امتحان تو دے کے آگے. اب چیکنگ ہوگی تو پتہ چلے کہ کتنے نمبر ملے. امتحان تو سب دے کے آ جائے. دعوت ہم سب کرتے ہیں کہ علی سے محبت کرے. وہ کہہ رہے جتنی زیادہ محبت کرے گا, جو میرے اہل بیت سے جتنی زیادہ محبت کرے گا, وہ پولیس سرات سے اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. تو پتہ چلا پولیس سرات پہ گزرنے کے لیے بہت ساری چیز بتائی گئی. کوئی آندھی کی طرح گزر جائے گا, کوئی بجلی کے کون کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر, کوئی دوڑتے ہوئے چلا جائے گا, کوئی گھسٹتے ہوئے جائے گا. جیسی محبت ہوگی ویسے ہی جائے گا, پیدل جائے گا. ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے سب ایک طرح سے تھوڑی جائیں گے, سب الگ الگ طریقے سے. جیسے بھی جانا چاہتے ہیں آپ, یہاں سے لاہور جانا بہت ضروری ہے آپ کے لیے, اسلام آباد جانا, جی چاہے پیدل جائیے, پیسہ ہی نہیں. محبت ہے تو کرنسی ہے, کرنسی ہے تو ہوائی جہاز پہ جائیے گا. یہاں سے گھر سے نکلیے گا گاڑی کے اوپر, اے سی والی گاڑی ہے, وہاں پہنچے گا, وہاں جہاز میں بیٹھیے گا سیدھے. نہیں, بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس, پھر کیا کہیے کہ اپنے ذاتی جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. بجلی کے کون کی طرح گزر گیا. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنی, یہ محبت جو ہے کرنسی ہے. یہ جہاں خرچ کیجیے گا وہاں پہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملے گی کہ آپ دنگ رہ جائے گی. دنیا میں تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں, آپ سمجھ جاتے ہیں پیسہ ہے تو چلے گئے, محبت ہے تو چلے گئے. ہم محبت کے ذریعے سے گئے. جتنی شدید محبت کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ جائے گا, آگے کی طرف جائے گا. شدید محبت کرنے والا. ساسا ابن سوہان کے بارے میں کہا نہیں جاتا, مولا سے ایسی غضب کی محبت کرتے تھے ساسا ابن سوہان, اور ایسی بہترین خوبصورت گفتگو کرتے تھے کہ مولا جیسا شخص بلا کے کہتا ساسا آؤ گفتگو کرو. کس کو قرب ملا؟ ہمیں ملا. کس کو ملا؟ جس کی فضیلت تھی اس کو ملا. جب حضرت علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا, امام حسن امام حسین اسلام باقی لوگ قریب کے چند افراد موجود تھے, لیکن جو قبر میں دفن کرنے کے بعد جو قصیدہ مرثیہ جو پڑھا ہے, جو مرثیہ پڑھا وہ ساسا ابن سوہان نے پڑھا ہے. گلوکاری نہیں کرے, گلے سے نہیں پڑھے تھے. ان کے فضائل جو بیان کیے, گفتگو جو کی, جو تقریر کی, وہ ساسا ابن سوہان نے کی. ہم عام آدمی نام بھی نہیں جانتے ان کا, کیونکہ نام بتایا جائے گا تو پھر اتباع کرنا پڑے گا. تو بس دو ایک کا نام سلمان فارسی یا ابو ذر غفاری کا, کیا آگے نکل جاؤ, چھوڑو. کسی کے نام لیں گے تو بتانا پڑے گا تفصیل کے کون کیا ہے, اس نے کیا کام کیا تھا. آگے چلتے ہیں. کہا پولیس سرات کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا, اور اس کی نمازیں اور اس کا قیام سب سے مقبول ہوگا, اور اس کی دعا مستجاب ہوگی. اے علی تم اور تمہارے شیعہ, اے علی تم اور تمہارے شیعہ کیا ہے؟ عدل قائم کرنے والے ہیں. تم اور تمہارے شیعہ عدل قائم کرنے والے ہیں, عدل قائم کرنے والے. تم اور تمہارے شیعہ, شیعوں کی بہت ساری فضیلت رسول اللہ نے خود علی حضرت علیہ السلام کا نام لے کے بتایا, اے علی یہ چیزیں ہیں. تو وہ اگر ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں, کہتے ہیں اس میں تو ہماری کوئی چیز, ہمارا نام تو آئی نہیں رہا. یہ ہم تو شیعہ کہتے ہوئے تھکے جا رہے ہیں اپنے آپ کو یہاں. اے علی تم اور تمہارے شیعہ عدل قائم کرنے والے. عدل قائم کرنے والے سے کیا؟ ایک جملہ سن لیجیے, بار بار دہراتے ہیں, پتہ نہیں اس کو سرسری طور پہ لیا جاتا ہے, کیوں لیا جاتا ہے. عدل قائم کرنے سے کیا مراد؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو یہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو, عادل ہو جاؤ گے. پسند کر رہے ہیں, نہیں پسند کر رہے ہیں, عام حالت میں زندگی میں دیکھ رہے ہیں شیعہ علی کے شیعہ کہاں ہیں کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں یہی اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے کر لو, اپنے بھائی بہن کے لیے کر لو, چچا ماموں کے لیے کر لو, کم سے کم ان کے لیے تو کر لو. نہیں, ہم ہر مومن کے لیے کرنا ہے ہمیں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ آگے بڑھتے جائیے گا اتنی زیادہ فضیلت بڑھتی جائے گی. اے علی تم اور تمہارے شیعہ عدل کو قائم کرنے والے ہیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, محبت دیکھیے ذرا, ابھی محبت دکھا رہے ہیں آپ کو. فرماتے ہیں چھٹے امام سے ہے, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مسجد دیکھا کہ کچھ حبشی جو ہیں ایک جنازہ لیے چلے جا رہے ہیں, کہ ادھر لے آؤ, ذرا ادھر لے آؤ. کس کا جنازہ؟ انہوں نے رکھا. رکھنے کے بعد اس کا منہ کھول کے دیکھا, اور خود دیکھ کے کہنے لگے, اے علی یہ تو وہ غلام ربا نام کا کوئی غلام تھا, یہ وہ ہے. دیکھا کہ ہاں یہ تو وہ ہے. اے اللہ کے رسول, یہ جب مجھے دیکھتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا. سنیے گا, یہ غلام حبشی غلام, یہ مجھے دیکھتا تھا تو بہت خوش ہوتا تھا. اے اللہ کے رسول, یہ جس زمانے میں قید ہو کے آیا تھا, ہتھکڑیاں بیڑیاں سب اس کے پڑی ہوئی تھی, لیکن جب مجھے دیکھتا تھا تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا, کہتا ہے اے علی میں دل سے تم سے محبت کرتا ہوں.
اے علی میں تم سے دل سے محبت، یہ سننا تھا رسول اللہ کا کہ روکو اس کو لے جاؤ غسل دو، غسل دیا، اس کو کفن پہناؤ، کفن پہنا، اپنا ایک لباس دیا، اس کو لباس ہی پہناؤ، خود لے کے گئے اسے دفنانے کے لیے، اس کو دفنایا، دفنانے کے بعد کہنے لگا اے علی اس وقت جن جنتوں کے جن نعمتوں سے ہمکنار ہو رہا یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے۔ ہمارے ہاتھوں میں کون سی ہتھکڑیاں بیڑی پڑی، کہ گناہوں کی ہتھکڑیاں بیڑی پڑی ہوئی، ہم اس کو کھڑے ہی نہیں ہو پاتے، ہم کھڑے ہی نہیں ہو پاتے۔ ہٹاؤ، توڑو ان بیڑیوں کو، توڑو کہ کھڑے ہوں، کہ علی کی محبت میں کھڑے ہو جائیں، حضرت علی کی محبت میں کھڑے ہو جائیں، گناہوں کی بیڑیاں توڑو، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں لے آؤ، گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ کون بتائے گا؟ کیا سب لوگ سارے لوگ آ کے لیپا پوتی والی بات کریں تاکہ آپ لوگ خوش رہیں؟ خوش یہ ہم آپ کو خوش کر رہے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی، یہی مولا فرماتے ہیں۔ جس نے تمہیں ڈرایا، کس چیز سے ڈرایا؟ گناہوں سے ڈرایا۔ جس نے تمہیں ڈرایا اس نے تمہیں خوشخبری دی۔ ہم خوشخبری دینے آئے ہیں، کیونکہ آپ کو بتانے آئے کہ کس چیز سے فائدہ ہے، کس چیز سے نقصان ہے۔ تو کہہ رہا ہے اٹھ کے اے علی جو کچھ یہ مل رہا ہے نا اس وقت، جن نعمتوں سے ہمکنار ہو رہا، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی وجہ سے ہو رہا۔ اور جب اصحاب کہنے لگے اے اللہ کے رسول یہ پھڑپھڑانے کی آواز کیسے آ رہی؟ کہ 70,000 فرشتے آئے ہیں اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ ہتھکڑیاں بیڑیاں کسی مجبوری کے بغیر اٹھ کے کھڑا ہوتا تھا، اور کھڑا ہونے کے بعد حضرت اور کہتے کون گواہی دے رہا؟ مولا گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ مولا گواہی دیں گے ہماری، مولا ہماری بھی گواہی دیں گے۔ مولا یہاں گواہی دے رہے ہیں اے اللہ کے رسول یہ ہم سے محبت کرتا تھا، اور اس عالم میں ہمارے احترام میں کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ اے علی میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہہ رہا تو کیا ہے پہچان نہیں؟ کتنے لوگ حضرت علی اسلام کی زندگی میں آتے تھے، آ کے کہتے تھے اے علی تم کون؟ میں آپ کا شیعہ ہوں۔ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، زمین پہ لکیر کھینچتے رہتے تھے، اس وقت کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، حضرت علی سے کو بنانے کے لیے آئے ہو، حضرت علی کو بنانے کے لیے آئے ہو۔ یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے صبر کرنے والے تھے۔ ان کا صبر بھی اگر کوئی پہچانتا ان کی پیروی میں صبر بھی کرتا، اس جیسا صبر کرنے والا کائنات میں کوئی گزرا آسمان کے نیچے؟ کیا کسی کی مجال تھی؟ دروازے کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا، توڑنا، جلانا، دھکا دینا تو بہت دور کی بات تھی، بہت دور کی بات تھی بھائی، بہت دور کی بات تھی۔ کیا مجال تھی کسی کی کوئی گلے میں رسی ڈال سکتا تھا؟ کوئی مجال نہیں تھی۔ صبر تھا اللہ کی، وہ اتنی اطاعت کرنے والے، ہم اتنی نافرمانی کرنے والے۔ بہرحال اللہ پروردگار توفیق دے ہمیں کہ ہم اطاعت کریں، سچ مچ ان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، مضبوطی تھامے رہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور کشتی آتی ہے۔ اچھا ہمارے تمام ائمہ جو تھے، سارے کے سارے ائمہ سب نجات کی کشتی تھے، سارے علماء کہہ رہے ہیں، علماء آگے بتاتے ہیں، ان کتابوں میں لکھا سارے ائمہ جو تھے ہمارے، ایسے بھی ہمارے اہل بیت نجات کی اہل بیت سب اس کے اندر شامل ہو۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک کشتی کا اور تذکرہ کیا گیا، خصوصیت کے ساتھ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک کشتی کا اور تذکرہ کیا گیا اس اہل بیت کی کشتی کے علاوہ، جس میں سے ایک چیز اور ہمیں سنانی تھی جو کہا گیا تھا، چھوڑیے اکثر بتاتے رہتے ہیں، پھر کبھی اور بتائیں گے۔ اس کا بھی تذکرہ لمبا ہے، اس میں 2-1 واقعات ہیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، کبھی انشاءاللہ اور بتائیں گے، اللہ نے توفیق دی۔ پھر ایک کشتی، چوتھی کشتی کیا گیا؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ ذرا جملہ پورا سنیے گا، بیچ کی کوئی چیز نہ پکڑ لیجیے گا۔ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے۔ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ہے، ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، پرہیزگاروں کا امام ہے۔ اب اس کشتی کی طرف جانا ہے، اس کشتی کا جو کھینے والا کون ہے؟ امام حسین۔ تو یہ کون ہے؟ کن پرہیزگاروں کا امام ہے۔ 1,24,000 انبیاء کی جتنی محنتیں ہیں سب کو اس کشتی والے نے بچایا ہے، امام حسین اسلام نے بچایا۔ تبھی تو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکم یا آدم صفت اللہ، نوح نبی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد حبیب اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، علی ولی اللہ، پڑھتے ہیں نہیں؟ یعنی تمام کی پڑھتے ہیں۔ سوچئے تھے یہ سب کے کہاں، سب کی محنتوں کو بچایا ہے، یہ وہ کشتی ہے۔
یہ وہ نجات کی کشتی سب کو اس میں کون آئے گا؟ کنکر سب آئیں گے، اپنے پرائے غیر کوئی بچنے والا نہیں. جو یہ اتنی وسیع کشتی ہے، اتنی تیز چلنے والی کشتی ہے کہ سب کو نجات دلاتی ہے. گناہگار آ جائے اس کو بھی نجات دلاتی ہے، نیکوکار آ جائے اس کو بھی نجات دلاتی، درجات کو بلند کراتی ہے. کافر آ جائے اس کو بھی، مومن آ جائے اس کو بھی، کوئی بھی آ جائے، کوئی بچنے والا نہیں. سب اس کشتی میں سوار ہوں، اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد اس کو لے جائیں. سلمان نام کے ایک شخص تھا. مسئلہ ایک واقعہ سن لیجیے، پھر اس کشتی کو آگے بات بتائیں گے یہ کشتی کیا ہے. یہ کشتی کون اور کیسے نہ ہو، کیسے نہ ہو. اس کشتی پہ پرچم کون سا لگا ہوا؟ کشتی چلتی نا جھنڈا لگایا جاتا نا. کس کا جھنڈا لگا ہوا اس کشتی پہ؟ مولا عباس کا جھنڈا لگا ہوا. یہ آپ دیکھیے شعبان کا مہینہ ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ کشتی میں سارے لوگ تو ہیں. شعبان میں حضرت زینب، یہ بادبان جو ہے حضرت زینب کی چادر ہے. اس کشتی کا بادبان جو حضرت زینب کی چادر ہے، اس کشتی کا جو علم ہے وہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم ہے. آج اس میں دیکھیے حضرت زینب علیہ السلام کی پیدائش کی جو ہے اسی شعبان میں، امام حسین علیہ السلام کی اسی شعبان میں ہے، حضرت عباس علیہ السلام کی اسی شعبان میں ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اسی شعبان میں، حضرت قاسم کی اسی میں موجود ہے پیدائش. سب ایک درود پڑھیے محمد علیہ میں. یہ سب شامل ہیں اس کشتی میں، سارے کے سارے لوگوں کی محنتیں اس میں شامل ہیں اس کشتی کے اندر، جو حضرت آدم سے لے کے اور آخر تک قیامت تک جانے والی کشتی. یہ کشتی قیامت تک جائے گی، یہ کشتی قیامت تک جائے گی. اس کشتی کے اندر یہ خون میں چل رہی کشتی، اس میں سب کے خون شامل ہیں. وہ پانی میں چل رہی تھی، خون میں چل رہی کشتی. یہ چھوٹی موٹی کشتی نہیں ہے. اس کشتی میں سوار ہو تو نجات ملے گی، نہیں سوار ہو تو نجات نہیں ملے گا. سلمان نام کے ایک شخص کوفے میں رہا کرتا تھا. وہ اپنے دوست کے پاس عموماً ایک اس کے جاننے والا اس کے پاس بیٹھتا تھا کہ کہنے لگا کہ کل شب جمعہ ہے، چلو امام حسین اسلام کی زیارت کے لیے. کہنے میں اس سب کا قائل نہیں ہوں، یہ بدعت ہے اور یہ ہے وہ ہے. پھر ہیں یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہ ہاں میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس کو بہت شدید گھر چلا گیا اسی وقت اٹھ کے، شدید اسے غصہ آیا. لیٹا رہا، سوچتا رہا. بے چینی ہو رہی ہے، ہمارے دل میں بے چینی ہوتی ہے. اگر کبھی کوئی خلاف ائمہ تاریخ کے خلاف بات ہو جائے، کم سے کم اتنی رمق تو باقی ہے کہ پھر تو قرار نہیں مل رہا ہوتا، کچھ کر نہیں سکتے تو خیالوں میں تو اس کو نہ جانے. اس نے بھی ایسی خیالوں میں شروع کر دیا سوچنا. پھر سوچا کہ نہیں. صبح اٹھا، فجر کے وقت اٹھا، وہ اٹھ کے چلا اپنے دوست کے پاس گیا. تلوار لی اس نے، کہا کہ میں مولا کے چند اقوال اور ان کے فضائل بیان کروں گا. اس نے قبول کر لیا تو خیر ہے، ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا. چلا وہاں سے گھر گیا، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹائے. بیوی نے پوچھا کون؟ اپنا نام بتایا. میں کہ اسے بھیجو. کہنے وہ تو امام حسین اسلام کے روضے پہ گئے ہوئے ہیں. امام حسین اسلام کے روضے پہ گئے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ ہاں وہ تو صبح ہی اٹھ کے امام حسین اسلام کے روضے پہ. ابھی وہ قائل نہیں تھا، وہ بدعت کہہ رہا تھا. وہ دوسری باتیں جو کچھ لکھا ہوا کتاب میں ہم کہہ بھی نہیں سکتے، ہمیں برا لگے گا. وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ قائل نہیں اس کا. کیونکہ بھی فوراً پلٹے وہاں سے. پلٹنے کے بعد روضے امام حسین پہ جو صبح کی نماز پڑھنا تھا وہ پڑھ چکے. پڑھنے کے بعد جا کے دیکھا تو وہ سجدے میں پڑا ہوا گریا کر رہا. سجدے میں پڑا ہوا گریا کر رہا. انتظار کرتا رہا. جب وہ سجدے سے اس نے سر اٹھایا تو اس کی طرف دیکھا تو کہ حیرت سے مجھے نہ دیکھو، جو کچھ میں کہہ رہا تھا کل رات کو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پہ پشیمان ہوں. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے رات کو میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا. کہ کیا خواب میں دیکھا؟ کہنے میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت نورانی شخصیت ہے جس کے گرد بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور انہی کے قریب ایک اور شخص بھی کھڑے جن کے سر پہ ایک تاج ہے، اور جس کے تاج سے جو روشنیاں نکل رہی ہوئی چاروں طرف پھیل رہی ہیں، اور سارے لوگ جمع ہیں. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہے. قریبی میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو بلا کے میں نے کہا کہ یہ کون شخص ہے؟ کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگے جو دوسرا جو جوان ہے جو کھڑا ہوا ہے جس کے سر پہ تاج ہے وہ کون ہے؟ یعنی وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے. کہنے لگا پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو 2 عماریاں میں نے دیکھی. 2 عماریاں جو نیچے کی طرف اتر رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ یہ عماریاں کیسی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ شب جمعہ میں زیارت کے لیے، زیارت امام حسین اسلام کے لیے آئی ہیں عماریاں. کہنے یہ ہے کون اس میں؟ کہنے ایک عماری میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ.
کہ دوسری میں کون؟ کہ دوسری میں فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، اور کہنی یہ جوان کہنی یہ امام حسن اسلام ہے، کہنی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کہنی یہ پرچے کیسے گر رہے ہیں؟ کہنی یہ پرچے گر رہے ہیں کہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ گر رہا ہے اور جنت میں جانے کا ہے، کہ تو ایک پرچہ مجھے بھی دے دو۔ کہ نہیں، جب تک زیارت امام حسین اسلام نہیں کرو گے تمہیں نہیں ملے گا۔ کہ بس میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ پھر میں یہاں چلا آیا ہوں، اپنے دوست سے کہا کہ اے سلمان اب اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک میری روح نہ نکل جائے یہاں سے۔ یعنی دیکھا، دیکھ کے منقلب ہو گیا۔ منقلب ہونے کے بعد اس طرح کے بات اس نے کی جو اس نے بتایا۔ ہم بچپن سے بہت ساری چیزیں، چھوڑیے نصیحت کو، آپ کہیے کہ ہر وقت نصیحت ہی کیا کرتے ہیں 24 گھنٹہ، بچپن سے نہ جانے کیا کیا سنتے چلے آ رہے، نہیں کیا۔ ایک اور واقعہ سنیے، اس میں ہم نے کہا کہ اس کشتی میں اپنے پرائے سب سوار ہو جاتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ کیسی توفیق ملی اسے؟ خواب میں دیکھ کے توفیق مل گئی، اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہہ رہا اب یہاں سے ہٹوں گا نہیں یہاں سے جب تک میری روح میری جسم سے نکل نہ جائے۔ ایک تاجر جو آذربائیجان کہاں سے کسی زمانے میں ہندوستان میں بہت پرانے زمانے کی بات، کسی تاریخ کی کتاب میں، آیت اللہ دست غیب کی بھی کتاب میں لکھا، بعض مجالسوں کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ واقعہ درج ہے کہ ایک تاجر جو تھا تجارت کی غرض سے وہ ہندوستان گیا، تو ادھر ادھر بازار میں گھوم پھر رہا تھا، اس نے ایک ہندو کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا۔ ہندو کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا۔ آج تو خیر کوئی تجسس نہیں پیدا ہوگا، فلموں کے ذریعے سے اتنے جنازے دیکھے جا چکے ہیں کہ کیا ہوا کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ اس کے پیچھے جانے کی، ہمیں کیا، ہم گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، مندر میں ہم چلے جاتے ہیں گھر بیٹھے، ان کے شمشان گھاٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں، ہر وقت وہ دکھاتے رہتے ہیں اپنا، کوئی ڈرامہ ہو، کوئی فلم ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں یہ چیزیں اپنی ضرور لاتے ہیں تاکہ زندہ رہے ان کا مذہب۔ ہمارے یہاں بھی یہ سب چیزیں آتی ہیں، ایک سے ایک ایکٹریس ہیں جو چلی جاتی ہیں مساجد و مدارس میں جاتی ہیں کہ وہ دینی علوم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں۔ آج کل زیادہ ایکٹر ایکٹریس ہے، کھلاڑی، یہی سارے دین کا شوق انہی کو پیدا ہوا ہے۔ آگے بھی ان کی زندگی دیکھ لیے گا، شوق ان کا کدھر لے جاتا ہے یا آپ کو کدھر لے جاتا ہے۔ وہ جو بات بتا رہے تھے وہ بھی دیکھیے، ایک شیمپو کا اشتہار آیا، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اس شیمپو کو لگائے گا جو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ نمبر دیا جا رہا ہے، وہ کیا کام کرے گا، اس کی جو ہے تعلیم کے اخراجات میں ان کی مدد کی جائے گی۔ کون؟ شیمپو والا۔ تو شیمپو والا کیوں مدد؟ تاکہ وہ بال کھول کے یونیورسٹی کالج میں جائے، یعنی فحاشی و بے غیرتی پھیلائیں گے تو آپ کو تعلیم کے اندر مدد فراہم کی جائے گی۔ کس طرح سے یہ زمانے والے کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کیجئے، آپ اس کو پھیلانے میں کام کیجئے، اپنا کردار ادا کیجئے۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ مجھے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ہندو کا جنازہ کیا کرتے ہیں، رام رام ستہ کرتے لے جا رہے تھے، سمجھ گئے کہ ہندو کا جنازہ ہے، ساتھ ہو گئے، وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں پہ وہ شمشان گھاٹ پہ جلایا جاتا، اس کو لے گئے، پتہ چلا کہ ایک عورت تھی، اس کو جلا دیا گیا۔ جلانے کے بعد کیا ہوا کہ جو پنڈت آیا تھا اس نے کہا کہ ارے اس کا بدن کے ایک حصہ تو جلا ہی نہیں، یہ کیا بات ہے، پھر سے جلاؤ، پھر سے لکڑیاں جمع کی، پھر جلایا گیا۔ آیت اللہ دست غیب کی کتاب میں پڑھا اور ایک اور کتاب میں، تو پھر جلایا گیا، پھر نہیں جلا، کہ اس نے ضرور کوئی بہت بڑا پاپ کیا، کوئی بہت بڑا گناہ کیا، پاپ یعنی گناہ، کوئی بہت بڑا پاپ کیا ہے، پتہ کرو۔ تو بھائی گھر والوں کو بلایا گیا، پتہ کیا، گھر والوں کو، ماں باپ نے کہا کہ ہمیں تو کوئی نہیں پتہ چلا کہ کیا پاپ۔ اس کی ایک بہن تھی، اس نے کہا کہ پاپ تو کوئی نہیں کیا۔ ایک سوچ کے اس نے بتایا کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا، کہ کیا واقعہ یاد آ رہا ہے بتاؤ۔ کہ ایک دفعہ ہم دونوں بہنیں جا رہے تھے تو ایک گھر سے بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، بہت زیادہ رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو ہم لوگوں کو ایک خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ لوگ، سارے لوگ ایک ساتھ کیسے رو رہے ہیں۔ کہ ہم لوگ گھومتے ہوئے اس گھر کے اندر پہنچے اور وہاں جا کے دیکھا کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی خاتون ہے جو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی، رو رہی ہیں، اور لوگ بھی رو رہے ہیں۔ کہ ہم لوگ بھی جا کے وہاں بیٹھ گئے، اور وہ بات جو سن رہے تھے، وہ جو بات پڑھ رہی تھی، وہ بات سننے کے بعد وہ ایسی بات تھی کہ جس کو سن کے ہم لوگ بھی رونے لگے، انہوں نے جو ماتم کیا تو ہم بھی ماتم کرنے لگے، اور ہماری یہ بہن بھی ماتم کرنے لگی۔ بس اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں یاد ہے، کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد ہے، کہ تو وہی تو وہ چیز تھی جس جگہ پہ وہ ماتم کری، وہ جگہ جلی نہیں رہی تھی۔ یہ ہے کشتی، یہ ابھی یہاں تک صحیح طرح سے پہنچی نہیں اور نجات پا رہی ہے، مکمل پہنچی بھی نہیں، نجات پا رہی ہے۔
تو اگر مکمل آ جائے تو کتنی نجات مل جائے گی اس کشتی میں آنے کے بعد. کیسے کیسے کارنامے ان کشتی کے چلانے والوں نے کیسے کیسے کارنامے کربلا میں انجام دیے ہیں. یہ کشتی ایسی تو نہیں بنی کہ جس سے ایرے غیرے نتو خیرے جو بھی آ کے قریب ہو جائے، اپنا ہو پرایا ہو، ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو، سب نجات پا جاتے ہیں. یہ وہ علی کشتی ہے، امام حسین اسلام کی کشتی. لیکن اس کے لیے بھی کیا شرط بتائی گئی؟ اس کے لیے خود شرط بتائی گئی. امام حسین اسلام خود فرماتے جو میرے غم میں رویا، چھٹے امام کی بھی روایت ہے، وہ بھی جو میرے غم میں رویا اس نے آنسو بہائے اس کے لیے جنت واجب ہے، خود کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود خود ہی یہ بات بھی کہہ رہے ہیں، خود ہی یہ بات کہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بڑا جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا. بھائی کیا ضرورت ہے میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو ہم آپ کا غم کرتے ہیں، آپ کا ماتم کرتے ہیں، بس قصہ کافی. آپ ہمیں کیوں نصیحت کر رہے ہیں؟ یہ والے مولا آپ کو تو یہ نصیحت نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ نصیحت کر رہے ہیں. ہر جگہ میں نصیحت کریں کہ نہیں. خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غم میں جو رویا اور جس نے رلایا، رونے جیسی شکل بنائی، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا. پھر ایک جگہ فرمایا اے اللہ کے بندو، کیا کہتے ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور دنیا کے دھوکے میں نہ ہو. اے اللہ کے بندو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، دنیا کے دھوکے میں نہ ہو. حضرت نوح سے لے کے آخری وقت تک امام حسین اسلام کی کشتی تک ایک ہی چیز چلتی چلی ہے، تقوی اور پرہیزگاری. جتنا تقوی پرہیزگاری ہوگی اتنے ہی آپ کے آنسوؤں کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی آپ کے آنسوؤں کی قیمت بڑھتی چلے گی جتنا زیادہ تقوی و پرہیزگاری ہوگا. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملک الموت، موت جو آئے گی تو ملک الموت اس کے پاس اس طرح سے آئے گا جس طرح کوئی مہربان آدمی اس کے پاس آتا ہے، ماں شفیق مہربان ماں جو ہے جس طرح سے آتی ہے، اسی طرح ملک الموت آئے گا جو غم حسین میں گریا جس نے کیا. یہ ہے غم حسین کا گریا، یہ ہے امام حسین اسلام کی کشتی جس پہ سوار ہونا جیسے انہوں نے کہا اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو. تو ہمیں اس کشتی میں بھی سوار ہونے کے لیے حضرت نوح کی کشتی سے لے کے آخری کشتی تک جتنی کشتیاں سب میں ایک ہی طریقہ کار بتایا گیا، کیا؟ تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچے. امید ہے کہ پروردگار محمد آل محمد کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کو، خصوصی طور پہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے سب کو پروردگار گناہوں سے محفوظ رکھ، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار. ان کے جو مرحومین ہیں پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ان کو جوار رحمت پہ جگہ دے. اور جو باقی رہ گئے پروردگار ان کو ہر طرح کی بلائیں، ناہگانی، ذلت، پریشانی سے محفوظ رکھ پروردگار. مومنین کی مدد فرما، منافقین کو ذلیل رسوا کر. ایک درود پڑھیے بلند آواز میں محمد آل محمد.